ایک وائٹ پیپر ہے جو خالد مغل صدیقی بھائی، مصطفیٰ کمال بھائی اور ایم کیو ایم پاکستان نے آج آپ کے سامنے رکھا ہے، جو 16 سالوں کی کارکردگی ہو سکتی ہے 2008 سے لے کر آج تک پاکستان پیپلز پارٹی اور سندھ کے وڈیروں جاگیرداروں کی جو حکمرانی ہے، جو بدترین حکمرانی ہے، بدعنوان ترین حکمرانی، اس کا ایک ٹپ آف دی آئس برگ، ایک ٹریلر آپ کے سامنے رکھا ہے۔ یہ پورا ایک کرتاس ابیض وائٹ پیپر ہے جو انشاءاللہ بہت جلد ہم آپ کے سامنے لائیں گے، اور اس میں جس طرح جو میرے بھائیوں نے گفتگو کی، سارے شعبوں کا احاطہ کیا، جہاں جہاں سندھ کے شہری، چاہے وہ دیہی علاقے کے ہوں، شہری علاقے کے، شہری علاقوں کا تو رونا ہم روتے ہیں کیونکہ یہاں سے ہم الیکشن لڑتے ہیں، جیتے ہیں، لیکن تم نے دیہی علاقوں کے عوام کو بھی جس طرح اپنا غلام بنا کے رکھا ہے، اس کی بھی ایک طویل داستان ہے، اس پر بھی ہم بات کرتے ہیں۔ لیکن ایک مسئلہ جو بھی اجاگر نہیں ہوا وہ زمینوں پر قبضے کا ہے، چاہے وہ صنعت کاروں کی زمینیں ہوں، چاہے وہ تاجروں کی زمینیں ہوں، چاہے وہ ہمارے تعمیرات کے شعبے سے تعلق رکھنے والے بلڈرز اور ڈیولپرز کی زمینیں، ان پر بھی جس تیزی کے ساتھ یہ 15-16 سالوں میں قبضہ ہوا ہے، میرے خیال میں اس سے پہلے اس کا ریکارڈ بھی کہیں نہیں ملتا، پورے ملک میں ایسا نہیں ہوا جیسا کہ سندھ میں ہوا ہے۔ تو آپ کم از کم یہی اعلان کرتے جب تاجروں، صنعت کاروں، بلڈرز، ڈیولپرز کو بلایا تھا کہ بھائی آپ ہمیں بتائیں آپ کی زمینوں پہ کہاں قبضہ ہوا ہے، اسی وقت کسی کو بٹھاتے، اسی وقت ساری شکایتیں وصول کرتے اور 2 دن میں وہ قبضہ خالی کرا کے بتاتے، تو ہمیں لگتا کہ آپ نے ان کی تاجروں، صنعت کاروں، بلڈرز کی ہمدردی میں انہیں بلایا، اور کراچی کی طرف شاید آپ اب توجہ دینا چاہتے ہیں اور تاجروں کو ایک کردار دینا چاہتے ہیں سندھ کی تعمیر و ترقی میں، اور کراچی کا جو پاکستان کی معیشت میں کردار ہے اس کو تسلیم کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایسا نہیں تھا۔ آپ کو دھمکی دینی تھی، ڈانٹ ڈپٹ کرنی تھی۔ ارے اگر ایسا ہے تو انہوں نے آپ مجھے بتائیں کہ کراچی کا جو معیشت میں کردار ہے وہ پاکستان کی بقا، سلامتی، مضبوطی اور استحکام سے وہ جڑا ہوا ہے۔ اگر عام مجھے بتائیے کہ آپ تاجروں کو تو ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہیں کہ چغلی آپ نے کیوں کی وہاں پر جا کر، تو آپ ان سے بھی تو پھر کہیں نا کہ انہوں نے یہاں آ کر تاجروں کو کیوں بلایا۔ ارے اتنی ہمت بھی پھر کرو، ان سے بھی سوال کرو کہ بھئی ہمارا معاملہ، ہمارے تاجر ہیں، ہمارے صوبے کا معاملہ ہے۔ وہ اس لیے آتے ہیں کہ آپ اگر سندھ کی بدترین حکمرانی کے ذریعے ملک کی بقا اور سلامتی کو داؤ پر لگائیں گے تو پھر پاکستان کے آئینی ریاستی ادارے، حکومتی ادارے آپ سے بھی باز پرس کریں گے، اور پھر وہ بھی اگر آپ کہتے ہیں کہ وفاق ہم سے پوچھتا نہیں، فیصلے کرتا ہے، ابھی تم نے کون سا شہری سندھ میں اپنی اپوزیشن کو کوئی ایک پالیسی میں کہیں پر انہیں جو ہے وہ کوئی کردار دیا یا ان کے ساتھ کوئی مشورہ کیا؟ تم نے کون سا کر کے دیا؟ مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے جو ہمارا اشر کیا، جو ہمارے ساتھ سلوک کیا، آج اگر تھوڑا بہت تم بھی نظر انداز ہو گئے، تو ہم نے 7ویں قومی مالیاتی کمیشن میں جو یہ صوبوں کو اضافی وسائل ملے اس میں ہم تمہارے ساتھ کھڑے تھے، جو بڑے ڈیمز کی تعمیرات ہے اس میں ہم سندھ کے قوم پرستوں کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ ہم نے تو ہمیشہ کہا کہ ہم سندھ کی یکجہتی کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن تم نے کبھی کوٹا سسٹم کے خلاف بات نہیں کی، کبھی تم نے جعلی ڈومیسائل جو بن رہے ان کو روکنے کی بات نہیں کی۔ تو تم نے کون سا سندھ کے شہری علاقوں کے جو مسائل ہیں، جو یہاں کے لوگوں کے حقوق غصب ہوئے، ان کی بحالی کا تم نے کوئی یہاں پر بات کی؟ اس کے بعد مرکز سے تمہیں 1800 ارب کے وسائل اس سال ملے، 30,000 ارب کے وسائل ہیں جو 15-16 سال، 22,000 نہیں، 30,000 ارب، اس میں سے کراچی، حیدرآباد، سکھر کو تم نے کیا دیا؟ اس کا حساب بھی تو دو نا۔ اگر تاجروں سے بات کر رہے ہو، صنعت کاروں سے بات کر رہے ہو، بلڈرز اور ڈیولپر سے بات کرو، ان کو یہ بھی تو اپنا ذائچہ بھی تو دو۔ پھر K4 یار 15-16 سال میں کراچی واٹر بورڈ کو کراچی واٹر سیوریج کمپنی بنا دیا، تو کون سا اس میں سرخاب کے پر لگ گئے؟ K4 کو دن کی روشنی دیکھنا کیوں نصیب نہیں ہوئی؟ کیوں اس کے وہ اخراجات تو کیے گئے جس سے تمہیں فائدہ ہو، لیکن کراچی کے عوام کو پانی نہیں ملا۔ ہم نے کوشش کر کے یہ منصوبہ واپڈا کو دیا، تو آج 50% مکمل ہوا ہے۔ انشاءاللہ جون یا
दिसंबर 2026 26 करोड़ गैलन इजाफी पानी इंशाअल्लाह ताला कराची के अवाम को एमक्यूएम पाकिस्तान की कोशिशों से मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। ये सनतकारों को खुशखबरी देनी चाहिए थी, ये ताजरों को खुशखबरी देनी चाहिए थी, ये बिल्डर्स और जो डेवलपर्स थे उनको ये खुशखबरी देनी चाहिए थी कि IPPs को एंगेज एमक्यूएम ने कराया तो उसके बिलों में अगर 10 रुपए की कमी होगी फी यूनिट तो ये एमक्यूएम ने काम किया, ये आपको खुशखबरी उन्हें देनी चाहिए थी, ये उन्हें आपको बताना चाहिए था, ना कि चुगली ना करो। अरे भाई कोई आके उनसे पूछेगा, अपने उन्होंने मसाइल बताए, उन्होंने चुगली नहीं की, लेकिन जाहिर है जिम्मेदारी तुम्हारी थी। तो अपने गरेबान में झांकने की बजाय अगर तुम ये करोगे। अच्छा फिर कह रहे मसाइल नए नहीं है कराची के, तो यार कराची के जितने मसाइल पुराने हैं तुम भी उतने पुराने हो, तुमने उन्हें हल करने के लिए क्या किया। अब वक्त ये कि तुम अपना ऑडिट दो, तुम अपना गोशवारा दो, तुम अपना हिसाब किताब दो। कराची के अवाम नहीं, पूरे सिंध के अवाम एक ऐसी तहरीक चलाकर तुम्हारा नाटका बंद करेंगे। ऐसा वक्त आ रहा है, इसको चुगली ना कहो, इसे आईना कहो। आईना दिखा रहे हो तुम्हें, आईने को देखो और डरो अपने अमल से जो तुमने किया। मेडिकल कॉलेजेस MD कैट के इम्तिहान कभी कोई ले रहा है, कभी कोई ले रहा है। वही है कि हमारे जो कराची के सिंध के शहरी इलाकों के बच्चे उन्हें पीछे। भाई अगर हमारे बोर्ड अलग हैं तो हमारी इन मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ या जो और प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं उनमें फिर हमारा कोटा यार वैसे ही अलग कर दो। हमें कॉम्पीट करा रहे हो लाड़काना नवाबशाह के बोर्ड से जहाँ का रिज़ल्ट 90%, हमारा रिज़ल्ट 30%, फिर हम कैसे कॉम्पीट करेंगे अगर हमारे बोर्ड के मेयार और तुम्हारे बोर्ड के मेयार। हमें अपने सिंधी भाइयों, बेटे बेटियों, तालिब इल्मों से कोई फरखाश नहीं, उनसे कोई शिकायत नहीं, लेकिन उन्हें जो बेसाखी की जो ये जो इजाफी नंबरों की, ज़बरदस्ती के इजाफी रिज़ल्ट की बेसाखी दी जा रही है, इससे सिंध की जो एक तवाज़ुन है वो ख़राब हो रहा है। यहाँ की माशरत में एक अजीब तफरीक पैदा हो रही, उसको ख़त्म करो। मेडिकल कॉलेजेस में इंसाफ करो। K4 का मैंने आपको बता दिया। फिर कराची की ज़मीनों पर कब्ज़ा हो रहा है, माफियाज़ के नाम मैं दे सकता हूँ, लेकिन इंशाल्लाह अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका भी कत्था चट्टा जो है वो निकालेंगे और देंगे। इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए मुस्तफ़ा भाई ने जिस तरह का कि MQM का जो आइनी तरमीमी बिल है उसे 27 में आइनी तरमीमी बिल के तौर पर रख के फौरी पास कराएं। सिर्फ पीपल्स पार्टी उसकी मुखालफत कर रही है। बलूचिस्तान, KPK, पंजाब की सारी जमातें जो है वो इस पर राज़ी, यहाँ तक के अपोजिशन की जमात PTI भी MQM पाकिस्तान के इस बिल की हामी है, इसको सपोर्ट कर रही है। 2/3 से ही मंजूर हो सकता है अगर आज इस पर वोटिंग कराया जाए। इसे जितनी जल्दी लाएंगे पाकिस्तान के बहुत सारे बुनियादी मसाइल हल होंगे इंशाल्लाह।